السلام علیکم، خلیج اردو میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ دبئی ایئرپورٹ پر بورڈنگ کے لیے جدید ترین بائیو میٹرک سسٹم انسٹال کر دیا گیا۔ بائیو میٹرک سسٹم سے دستاویزات کی جانچ پڑتال کا عمل کم ہوگا اور اب دبئی ایئرپورٹ پر ایمریٹس کے مسافر چیک ان سے لے کر جہاز میں سوار ہونے تک کے مرحلے سے کم وقت میں گزر سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور حکام نے کرونا وائرس کے 1826 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد 1,16,894 ہو گئی ہے۔ 1491 نئے کیسز کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 1,23,764 جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 6,395 ہو گئی ہے۔ شارجہ میں پولیس نے معاشرے کی منفی سرگرمیوں کے خلاف عوام کو کردار ادا کرنے کا بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ پولیس نے شہریوں سے گارڈ سروس اپلیکیشن سے معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ اپلیکیشن کا مقصد عوام میں احساس ذمہ داری کو بڑھاتے ہوئے امن عامہ میں مدد کرنا اور معاشرے سے منفی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ ساحل سمندر پر جانے کے لیے سیاحوں کو دبئی پولیس نے SOPs جاری کر دیے۔ ساحل پر جاتے ہوئے ماسک مسلسل پہنے رکھیں، سماجی فاصلہ ہر صورت میں برقرار رکھیں، سوائے ایک ہی خاندان کے افراد کے ایک ہی جگہ پر 5 سے زائد افراد جمع نہ ہوں۔ SOPs پر عمل نہ کرنے کی صورت میں جرمانہ کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات دبئی میونسپلٹی کی جانب سے آگاہی مہم کے سلسلے میں UAE بھر میں عمارتوں پر لگائے گئے اشتہارات کے مطابق گاڑی ایک لمبے عرصے تک نہ دھلوانے اور ایک ہی جگہ پارک کرنے کی صورت میں آپ کی گاڑی ضبط بھی ہو سکتی ہے۔ ایران نے عراق میں تعینات امریکی سفیر میتھیو ٹیلر کے اقدامات کو ایرانی مخالف دہشت گردانہ عمل قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی عائد کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ایران نے امریکہ کی جانب سے بغداد میں ایرانی سفیر کو بلیک لسٹ کیے جانے کے بعد رد عمل میں یہ اقدام اٹھایا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کے انسداد کے لیے پاکستان کی کامیابیوں کی تعریف کی ہے۔ WHO مشن نے جمعہ کو پاکستان کے مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کو سراہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں فوت کی ملاقات ہوگی۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے سوڈان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے اور دونوں اقوام کے درمیان حالت جنگ کو ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ چین نے برطانیہ کی جانب سے ہانگ کانگ کی تقریباً 30 لاکھ آبادی کو شہریت کی پیشکش کے منصوبے کی تصدیق کے بعد لندن کو خبردار کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس غلطی کو درست کر لے۔ برطانیہ کی جانب سے ہانگ کانگ کے شہریوں کے لیے پیشکش جولائی میں کی گئی تھی، جب چین نے برطانیہ کے سابقہ کالونی پر سیکورٹی قانون متعارف کرایا تھا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔